بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 2، اس میں رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہوا۔ دو صفاتی نام ہیں یہ رحمان اور رحیم۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے۔ رحمان کا معنی نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو سب سے زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ تو حقیقی طور پر نعمتیں عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ تنہا ذات کہ جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیاوی اور اخروی تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے پہنچتی ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ساری مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کائنات کے کونے کونے تک اللہ رب العالمین کی رحمت پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ کی عظمت کی وجہ سے خوف پیدا ہوا کہ یار اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ ہمارا بھی رب ہے۔ تو خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ کے دو صفات رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جس کے ضمن میں اللہ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ تو یوں پہلے ترہیب یعنی ڈرانا اور بعد میں ترغیب، تو اللہ رب العالمین نے ترغیب کے فوراً بعد ترغیب کو ذکر کیا تاکہ بندہ اللہ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو خوب کوشش کرے کہ وہ روک کر رکھے۔ قرآن پاک میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب، بعض مقامات پر دونوں ایک ساتھ ذکر ہوئے، رحمت بھی اور عذاب بھی۔ ایک جگہ پر فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ بخشنے والا بھی رب ہے اور دردناک عذاب بھی اللہ کا عذاب۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ رحمت بھی اسی کی، عذاب بھی اسی کا، اور توبہ بھی وہی قبول کرتا ہے، گناہ بھی وہی رب معاف کرتا ہے، نعمتیں بھی وہی اللہ عطا کرتا ہے، اور عذاب بھی اسی کا شدید ہے۔ سن لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب نے اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو نیکی کے معاملات میں، عبادات کے معاملات میں اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو رب نعمتیں عطا فرمانے والا ہے اسی کا عذاب بھی دردناک ہے۔ اگر ہم نے نافرمانی کر لی تو پھر کہیں اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کوئی کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس
کتنی رحمت ہے، تو وہ اس کی جنت سے کبھی نا امید نہ ہوتا، یہ اگر انسان جان لے۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ خوف اور امید کے درمیان رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر بے باک نہ ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین کے عذابات کی شدت دیکھ کر اللہ کی رحمت سے جناب اس کی رحمت سے مایوس ہوں، یعنی نا امید نہ ہو جائیں کہ یار جس رب کا اتنا عذاب ہے پتہ نہیں وہ رحمت کرے گا یا نہیں کرے گا، نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ رب العالمین کرم فرمانے والا ہے، اپنے بندوں پر وہ رحمت بھی فرماتا ہے، اور کسی نافرمان کو پکڑ لے تو پھر رب العالمین کا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ تو بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ امید بھی رکھنی چاہیے اور اس کے عذابات کا ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا، ایک عام سا لفظ ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، خود چوری کی ہوئی ہو، سود کا مال کھایا ہوا ہو، ڈاکے ڈالے ہوئے ہوں، رہزنیاں کی ہوئی ہوں، بدکاریاں کی ہوئی ہوں، پھر کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم تو ہے، لیکن آپ نے اس رب کے لیے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحمت فرمائے؟ آپ اپنے آپ کو کتنا تیار کر رہے ہیں کہ آپ رحمت کے مستحق بنیں؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور یہ لفظ ہوتے بھی ایسے لوگوں کی زبانوں پر ہیں کہ جو کبھی بھی کسی سیدھے راستے پر نہیں آئے ہوں گے۔ بھی اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ضرور غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن آپ رحمت لینے والے بھی ہیں یا نہیں؟ آپ رحمت کے مستحق بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ کا خوف بھی انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو فقط رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کسی کا نام ہوتا ہے نا عبد الرحمن، عبد کا معنی ہے بندہ، رحمان کا معنی رحمان، تو یعنی رحمان کا بندہ، اس کا معنی یہ بنتا ہے رحمان کا بندہ، اس لیے نام عبد الرحمن رکھا جاتا ہے۔ تو فقط رحمان نہیں کہنا چاہیے، ہاں رحیم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا۔ تو رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، رحیم بندے کی صفت بھی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں بھی لفظ رحیم موجود ہے۔ تو فقط رحمان کسی کو نہیں کہنا چاہیے، ہاں کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو اس کو رحیم کہا جا سکتا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمان کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں کو اور کافروں کو سزا ملے گی۔ مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ تو اللہ رب العالمین ساری کائنات کا مالک ہے، اور رب العالمین وہ ہماری جانوں کا بھی مالک ہے، وہ ہمارا بھی مالک ہے۔ وہ جس طرح حیوانوں کا مالک ہے وہ انسانوں کا بھی مالک ہے۔ تو مالک اپنی چیز میں ملکیت کی اس کو تصرف کرنے کی جناب وہ اہلیت رکھتا ہے اور ملکیت رکھتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کو جزا دے گا، کیونکہ اس کی ملکیت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ جزا دے رہا ہے، اور نافرمانوں اور کافروں کو سزا دے گا، کیونکہ وہ جانیں بھی اللہ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ انہیں عذاب دے رہا ہے اور سزا دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور اور زیادہ ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نعمتیں کر ہی رہا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ نعمتیں فرمائے گا، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہیں ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اس لیے بطور خاص قیامت کے دن کی ملکیت کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہ بنا رہا ہے، جسے چاہے
مال و دولت سے نواز رہا ہے، جسے چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی برسات فرما رہا ہے، بلکہ ہر کسی پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، مجھ پر، ہم پر، سب پر اللہ کی نعمتیں اور نعمتوں کی وسعت موجود ہے۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اعضاء کام کر رہے ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ کتنی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، سب پر اللہ تعالیٰ نعمتیں فرما رہا ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی بادشاہ بھی ہیں، کوئی مالدار بھی ہیں، کوئی دولت مند بھی ہیں، لیکن جو قیامت کا دن ہے وہاں کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی اور سلطنت والا نہیں ہوگا، ساری کائنات کا مالک رب العالمین کی سلطنت موجود ہوگی، سب کی سلطنتیں ختم ہوگی۔ تو اس لیے سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 3 میں بطور خاص قیامت کے دن کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے، اور روز جزا کے دن، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر نیک اعمال اور نیک اعمال کی بہتر جزا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس قرآن ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرما۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، فکر آخرت عطا فرما۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، خصوصی طور پر دعا فرما یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کی درجات کی بلندی عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، لمبی اور خیر والی زندگیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامتی کے ساتھ قائم اور دائم فرما، والدین کی ہمیشہ خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔